بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ دوستو، اب بات جو ہے صرف بھیک تک نہیں رہی، اب بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے، بلکہ ہمارے اب پاکستانی نہیں کسی اور ملک والے ہمارے لوگوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر رہے ہیں۔ بڑی ہی شرم اور دکھ کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الارمنگ بھی ہے۔ پہلے تو صرف بھیک مانگتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے، لیکن یہ اب اس سے بھی زیادہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ جو اس طرح کے کارنامے کرتی ہیں وہ فی الفور اسی وقت پکڑے جائیں اور ان کو قید ہو اور انہیں پھر دوبارہ بین کر دیا جائے۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے۔ یہ جی انڈونیشین کچھ حجاج ہیں، انہوں نے ایک خاتون کو پکڑا ہوا ہے جو کہ پاکستانی خاتون ہے۔ ذرا آپ پہلے یہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ dia mencoba mendekat terus semua barang aman, dia mendekat dan kelihatan dia hilang baru kita laporkan. عام طور پہ تو یہ لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ یہ پیسے مانگتے ہیں، جھوٹ بولنا، یعنی ہیلے بہانے کر کر کے بھیک مانگنا، یعنی یہی کچھ، یعنی اچھے خاصے لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوئے عورتیں مرد یعنی الگ الگ جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے۔ اب اس خاتون نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ انہوں نے انڈونیشین زبان میں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، یعنی اپنے انڈونیشین سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کام کیا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان کی جیب سے ریال نکال لیے ہیں۔ اس خاتون نے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کے ساتھ جو خواتین ہیں وہ اس کے پرس کی تلاشی بھی لے رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو بلاؤ، پولیس کو بلاؤ۔ اب ظاہری بات ہے نا، اب یہ انڈونیشین اور ملیشین لوگ یا جیسے ٹرکی کے لوگ ہو گئے، یہ ذرا نرم مزاج ہوتے ہیں، یہ ان کی خواتین بھی نرم مزاج ہوتی ہیں، یہ بچوں کو بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ اگر وہاں پر جانا ہو تو آپ کے ساتھ بھی یہ گل مل جائیں گے، بڑے مخلصانہ اور سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ کچھ کہیں گے نہیں تو پھر انہوں نے یہی سوچا کہ ذرا ہمت کر کے ان کے پیسے نکال لو۔ جب اس نے پیسے نکالا تو انہوں نے پکڑ لیا، اب اس نے پکڑا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاکستانی پتہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر کچھ ایسی گفتگو کریں کہ ان کو کسی طرح روکنے کے اوپر کوئی عمل درآمد کیا جائے، لیکن سارا زور اس کے اوپر ہے۔ وہ کہہ رہے جی یہ سریکی ہے، سریکی کہہ رہا ہے، وہ جی پنجابی ہے، پنجابی کہہ رہا ہے، جی ہزارے وال ہے، ہزارے وال کہہ رہا ہے، بلوچی ہے، بلوچی کہہ رہا ہے، یعنی مزید لسانیت کو ہوا دے رہی ہیں۔ یہ جو بھی ہو، لیکن نام تو پاکستان کا خراب ہو رہا ہے نا بھائی۔ تو پھر پاکستانی ہونا ہم سب کے لیے باعث شرم نہیں ہے جب یہ لوگ خاص کر حرم مکی کے اندر جا کر جیبیں کاٹیں گے تو ہمارے لیے کتنی شرم کا باعث ہے؟ ہمارے پاکستان کا نام کہاں تک گر جائے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ویسے بھی ہمارے پاکستان کو چاہیے، ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ کھڑے کریں، کچھ اپنے بندے ہائر کرے، کچھ ایجنٹس وہاں پر ہائر کرے، تاکہ جو اس طرح کے بھیک مانگنے والے ہیں، جو ہتھ کنڈے کرنے والے لوگ ہیں، ان کو فوری طور پر پکڑا جائے اور ان کی اسی وقت تصویریں لیں، ان کے کارڈ وغیرہ پاکستان میں بھیجیں، اس کی رپورٹ کریں، پھر اس کے بعد ان کے کارڈ وغیرہ بلاک ہوں، فوری طور پر ان کے اوپر ایف آئی آر کی جائے تاکہ یہ دوبارہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے نہ جا سکے۔ اب جو حرمین شریفین کی جو سیکیورٹی ہے وہ اب اسی کام کے لیے تھوڑی نہ بیٹھی ہوئی، انہوں نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔ وہ آئے روز رپورٹ تو کر رہے ہیں کہ اپنے پاکستانیوں کو روکو، وہ یہ حال کر رہے ہیں یہاں پر آ کر۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ یہ ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ ویسے اس وقت الحمدللہ کچھ نہ کچھ فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ کافی دفعہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں۔ میں نے ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات جو ہے نا کور کی ہیں جس میں پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ جو پکڑے گئے، جو بھکاری، یعنی پاکستانی حکومت ان ایکشن ہو چکی ہے، لیکن تھوڑا سا آگے بھی جانا پڑے گا، یعنی وہاں پر بھی اپنے بندے ضرور کھڑے کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ لوگ ایسے باز نہیں آئیں گے اور ہمارے پاکستان کا نام اے دن بدنام کرتے رہیں گے۔ یعنی اب ہمارے اوپر ایک اور داغ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستانی مکہ المکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر، یعنی وہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی جیبیں بھی کاٹ لیتے ہیں۔ وہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ وہاں پر باز بھی نہیں آتے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔